فلسطین اور اسرائیل تنازع، اور اس پہ کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی ظلم و بربریت کی بنیاد پہ جو چاہے کر سکتا ہے، تہس نہس کر رہا ہے، لاشیں پہ لاشیں گرا رہا ہے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن صورتحال اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حالات اتنے برے نہیں جیسے بیان کیے جا رہے ہیں، اور ماضی کی نسبت یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے، ماضی کی نسبت فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ دنیا بھر سے اس کو شدید ترین رد عمل کا اور مزاحمت کا اور مخالفت کا سامنا ہے، اور خاص طور پہ امریکہ ایک واحد ملک ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہے، سپر طاقت ہے، ساتھ کھڑا ہے، لیکن باقی ابھی کسی ملک کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کھل کر اسرائیل کی اس بربریت کو سپورٹ کر سکے، بلکہ اس کی مذمت، اور اب پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بدل گئی ہے، اور دنیا اب وہ نہیں رہی کہ جو CNN دکھائے گا، جو BBC دکھائے گا، صرف وہی، یا فاکس نیوز دکھائے گا، یا اسرائیل کا میڈیا دکھائے گا، صرف وہی چیزیں دنیا تک پہنچ سکیں گی، بلکہ نہیں، اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اب آزاد میڈیا کا زمانہ ہے۔ چیزیں اب چھپ نہیں رہیں، جتنی مرضی پابندیاں لگا لیں، بہت ساری پابندیاں لگائیں، انڈیا نے بھی یہ کوشش کی، لیکن حقائق نہیں چھپائے جا سکے، اور اب اسرائیل بھی یہی کوشش کر رہا ہے، لیکن حقائق نہیں چھپ رہے۔ اور ایک خبر، ایک رپورٹ ہے، اس سے میں آپ ابتدا کرتا ہوں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ باقاعدہ طور پہ ماضی میں تو جب دل کرتا تھا اسرائیل کا کیا کہنا چاہیے، ایک پوری کی پوری فصل فلسطینیوں کی، معصوم فلسطینیوں کی، بچے خواتین کاٹ دیتا تھا، اور بالکل قصائی کی طرح، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بین الاقوامی کرمنل کورٹ میں پہلے ہی اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم پہ مقدمہ چل رہا ہے، اور اس کو رکوانے کے لیے امریکہ تک نے کوشش کر لی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، اور جنگی جرائم کی تحقیقات ثابت ہو گئی ہیں، اور اب مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ اب پھر یہ جو نئی اچانک 27 رمضان سے شروع ہوا، واشنگٹن پوسٹ نے ایک خبر شائع کی ہے۔ اس کی وجہ بتا دوں کہ اب واشنگٹن پوسٹ کی خبر پہلے سن لیں، کہ واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے کہ یہ اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے کہ ہر 2 4 سال 5 سال کے بعد اسرائیل جو ہے وہ یہ دعویٰ بولتا ہے اور انسانی جانوں کو کچلنا شروع کر دیتا ہے، فلسطینیوں کو، اور اس کے بعد آرام سے سکون سے بیٹھ جاتا ہے۔ رات گئی اور دنیا بھی خاموش۔ نہیں جناب، یہ یروشلم انسٹیٹیوٹ کی باقاعدہ ایک تھیسس ہے، باقاعدہ ریسرچ پیپر ہے، یہ واشنگٹن پوسٹ نے شائع کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ اسرائیل کی اسٹریٹجک پالیسی ہے، اور اس انسٹیٹیوٹ کی تحقیقاتی رپورٹ ہے کہ یہ اسرائیل کی، یعنی کہ یہودیوں کی باقاعدہ طور پہ وہ خناس جو ہے، یہ وہ ہے کہ اس پالیسی کو نام دیا گیا ہے موونگ دی گراس، یعنی کہ گھاس کی کٹائی، اور اس میں یہ واشنگٹن پوسٹ کی ان ڈیٹیل خبر ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ موونگ دا گراس غزہ میں دوبارہ آ گیا ہے۔ اب موونگ دا گراس کیا چیز ہے؟ MOWING، موونگ دا گراس کیا چیز ہے؟ یہ یروشلم انسٹیٹیوٹ ہے ایک یہودیوں کا اسرائیل میں۔ اس نے کہا ہے کہ ان سے نمٹنے کے لیے، فلسطینیوں سے نمٹنے کے لیے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے گھر کے باہر لان میں گھاس لگی ہوتی ہے، اور اگر اس گھاس کو بڑھنے دیا جائے اور اس کو کاٹا نہ جائے تو وہاں پہ جو زہریلی جڑی بوٹیاں جو ہیں خاردار، وہ بھی جنم لیتی ہیں، پھر ان میں آ کے سانپ بسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو وقتاً فوقتاً اس گھاس کو کاٹ دینا چاہیے، کاٹتے رہنا چاہیے اس فصل کو۔ یہ ہے اسرائیل کی اور یہودیوں کی پالیسی
یہ یروشلم انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق کہ ہر چند سال کے بعد جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ غزہ میں فلسطینی آباد ہو رہے ہیں، خوشحال ہو رہے ہیں، ہائی رائز بلڈنگ، کثیر المنظرہ عمارت کھڑی ہو رہی ہیں، ان کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، معاشرت ٹھیک ہو رہی ہے، جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ امن اور سکون اور خوشحالی آ رہی ہے اور یہ ہمیں چیلنج کر سکتے ہیں، تو وہ یہ فصل کو کاٹ دیتے ہیں، فلسطینیوں کے سروں کی فصل کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ رپورٹ، یہ ہے واشنگٹن پوسٹ بتا رہا کہ یہ تو جب تک اسرائیل کو نکیل نہیں ڈالی جائے گی، جب تک اس کو اس کی زبان میں بات نہیں کی جائے گی، یہ تو ان کی وہ بنیادی سوچ ہے، یعنی کہ ان کا آبجیکٹو ہے، قومی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ انہوں نے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ پھر یہ نہ صرف یہ بلکہ اب اس کے بعد اسی کی بنیاد پہ جی ایک اور خبر شائع ہوئی ہے اور اس میں بھی یہ ڈیٹیل رپورٹ ہے اور وہ بھی کیا ہے جی، نیو یارک ٹائمز کی ہے، اس میں بھی یہ سارا بیک گراؤنڈ دیا ہوا ہے۔ تو خیر وہی ہوا، اب تک اسرائیل کی جی تازہ ترین جو نمبرز ہیں جو اللہ کو پیارے ہوئے اس اسرائیل کی ظلم و بربریت سے، یہودیت کی بربریت سے، اس میں ہیں جی جو بچے ہیں ان کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 100 سے زیادہ بچے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، شہداء کی لسٹ میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے اپنا نام شہداء کی لسٹ میں درج کروا لیا ہے اللہ کے ہاں۔ پھر خواتین، اتنی ہی خواتین، تقریباً 50 سے زیادہ خواتین کی تعداد ہو چکی ہے اور ٹوٹل تجاوز تقریباً 300 پہنچ چکے ہیں جی، فلسطینی جو اللہ کے پیارے ہوئے خواتین بچے ملا کے یہ 300 تک پہنچ چکے ہیں اور مسلسل 9واں روز ہے تو یہ چلتا رہا ہے، دوسرے ہفتے میں یہ لڑائی شامل ہو چکی ہے۔ لیکن فلسفی وہی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ان کو انسان نہیں سمجھتے، وہ ان کو جڑی بوٹیاں، جنگلی جڑی بوٹیاں اور جنگلی سانپ سمجھتے ہیں اپنے لیے، فلسطینیوں کو، مسلمانوں کو، مسلمان بچوں کو، خواتین کو۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر بھاری قسم کا گولہ بارود پھینکا گیا ایئر سٹرائک کے ذریعے، اس میں ہسپتالوں تک خاص طور پر نشانہ کس کو بنایا گیا، کیونکہ ہزاروں اس وقت زخمی فلسطین ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس روڈ کو تباہ کیا جو ہسپتالوں کی طرف جاتی سڑکیں تھیں، ان کو تباہ کیا اسرائیل کے طیاروں نے۔ اب آتے ہیں کیا اسرائیل کے لیے سب اچھا ہے اور کیا امریکہ کے لیے سب اچھا ہے، یہ بھی ذرا میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ سنیے گا، ذرا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈوم ٹیکنالوجی، میں بار بار جو بات کہتا ہوں کہ ڈوم ٹیکنالوجی جو تھی اس کا حشر نشر کیا۔ اب ڈوم ٹیکنالوجی پہ اپنا خرچہ اسرائیل کا خرچہ آ رہا ہے کروڑوں ڈالر یومیہ، یہ خرچہ آ رہا ہے اس کا ڈوم ٹیکنالوجی پہ کہ ان کی فضا میں کوئی راکٹ، کوئی میزائل داخل نہ ہو سکے اور فضا میں ہی اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ان کے پاس راکٹ بھی آ گئے ہیں نئے جدید، جو کہ وہ بھی اپنے ہدف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور دوسری جانب اسرائیل کے اندر تل ابیب تک نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ تل ابیب کے اندر تک راکٹ ہٹ ہوئے ہیں اور اپنے ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ اب اس پہ ایک مزید رپورٹ آ گئی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ دنیا بدل چکی ہے، انفارمیشن کی دنیا ہے۔ اب تک اسرائیل کو جی کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے جو حماس نے راکٹ فائر کیے ان کی وجہ سے۔ اسرائیل کو ایک فلسطینی راکٹ روکنے پہ 50,000 سے لے کے 1,00,000 ڈالر تک کا خرچہ آ رہا ہے، یہ خرچہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اور دوسری طرف فلسطینی تنظیموں کو راکٹوں کی تیاری میں انتہائی کم خرچ آ رہا ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں خرچ ہو بھی رہا ہے، یعنی مخیر حضرات دے دیتے ہوں گے۔ اور یہ باقاعدہ طور پہ ایک رپورٹ ہے جی ترکی کے اخبارات کی، اور اس کے مطابق خود کار نظام جو ہے، دفاعی نظام آئرن ڈوم،
یہ ناکارہ ثابت ہو چکا، اور صورتحال یہ ہے کہ یروشلم پوسٹ، اب اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے، اسرائیل کے اخبارات کیا کہہ رہے ہیں، یروشلم پوسٹ سے بات کرتے ہوئے ایک میزائل ایکسپرٹ نے بتایا کہ جی فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کو ایک راکٹ کے لیے صرف $300 سے $800 کا خرچہ کرنا پڑتا ہے، $300 سے $800، جبکہ اس کو گرانے کے لیے 50,000 سے $1,00,000 تک کا خرچہ، یعنی کئی گنا زیادہ، 300 صرف $300 اور $800، اور ادھر $50,000 اور $1,00,000، یہ ہے خرچہ۔ دوسری جانب اگلی بات جو تشویشناک اسرائیل کی طرف سے، اب یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اوزی روبن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت فلسطینیوں کے پاس راکٹ ہیں وہ انتہائی سادہ بھی ہیں اور زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ راکٹ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ یہ راکٹ اسرائیل میں جو اس کے اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں ان کو اپنے اہداف تک پہنچ رہے ہیں، یعنی کہ ہوا میں نہیں پھٹ رہے، یہ کسی ویسے ہی سڑک پہ نہیں، یا ایک وہ نہیں ہے کہ مینولی بس ٹھیک ہے چلا دیا کہیں نہ کہیں جا کے لگ جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کی عبادت گاہوں کو، یہ ان کے آئل ریفائنری کو، یہ ان کے ایئرپورٹس کو، تل ابیب ایئرپورٹس نشانہ بن چکا ہے، میرن کا ایئرپورٹ نشانہ بن چکا ہے، یہ یہاں تک تو ہو چکا ہے، اور مزید ابھی تک رپورٹس نہیں آ رہی، اس لیے نہیں آ رہی کہ ان کا سینسرشپ عائد کر دی گئی ہے میڈیا پہ۔ پھر ایک اور ہے جی، انسٹیٹیوٹ فار اسپیس ریسرچ سینٹر کے سابق چیئرمین ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ اسرائیل ابھی تک فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کے راکٹ حملوں کا توڑ تیار کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اب اگین یہ ایک جوش ہے، اور جوش انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی یہ رپورٹ ہے، یہودی انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل ابھی تک فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کے راکٹ حملوں کا توڑ کرنے میں ناکام رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ راکٹ حملے سے بچنے کے لیے اسرائیل کو کروڑوں ڈالر خرچ کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود راکٹ نکل رہے ہیں اس دفاعی سسٹم کو توڑ کے اور نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور یہ تل انبار ہیں جی، انہوں نے کہا کہ لانگ رینج راکٹ پر $1,000 سے بھی کم لاگت آتی ہے، جو کہ وہ آرام سے استعمال کر رہے ہیں فلسطینی، اور ان کے لیے یہ جنگ انتہائی سستی ہے۔ اور حماس اور اسلامک جہاد نے جی 3100 راکٹ فائر کی ہیں ابھی تک، اور ادھر اسرائیل کا جو وزیر دفاع ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم نے 1000 راکٹوں کو ہدف پر پہنچنے سے پہلے ہی نکارہ بنایا، 1000، جبکہ 2100 راکٹ جو ہیں وہ یہ ڈوم ٹیکنالوجی کو توڑتے ہوئے اپنے اہداف کی طرف گئے ہیں، اور اسرائیل کے اندر انہوں نے تباہی مچائی ہے۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق جی تل ایمبر جو ہیں اور رابن وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو راکٹ فائر ہوئے ہیں یہ تل ابیب اور اسرائیل کے وسطی علاقوں تک فائر کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں، اور یہ اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور جو امریکہ نے جو اسلحہ دیا وہ بھی ناکافی ثابت ہو رہا ہے، اور اس کی تفصیل کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیں کہ امریکہ کیوں ایسا کر رہا ہے جی۔ امریکہ نے اسرائیل کو جی اب تک $73 کروڑ کے ہتھیار فروخت کیے، اگین واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے، اور یہ جو بائیڈن انتظامیہ نے دیے، موجودہ جو حکومت ہے امریکی، انہوں نے دیے، اور یہ 5 مئی کو کانگریس کو بتایا گیا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ تشدد کی جب بحث شروع ہوئی تو اس وقت یہ بتایا گیا، اور جو بائیڈن انتظامیہ پہ تنقید شروع ہو چکی ہے کہ کیا وہ صرف اسلحے کی فروخت کے لیے، اب یہ وہ لڑائی شروع ہو چکی ہے نا کہ امریکہ کیوں اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور یہ تھانے دار کیوں بٹھایا ہوا ہے، اس لیے کہ اسلحہ تو فروخت کرنا ہے، یہودیوں سے پیسے تو بٹورنے ہیں، تو $73 کروڑ $50 لاکھ کا تو یہ اسلحہ تھا جو کہ دیا
ابھی حال ہی میں، اور جس کی وجہ سے کہ جناب اسرائیل کا دفاعی سسٹم ان کا کام صرف اتنا ہی ہے، اور امریکہ نے اسرائیل کو اسلحہ دینے کی منظوری بھی دی۔ انتظامیہ نے $735 ملین کا مخصوص اسلحہ اسرائیل کو فروخت کرنے کی منظوری دی، اور اس پہ اگین امریکہ میں تنقید شروع ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اسلحہ جو ہے امریکہ جو دے رہا ہے یہ صرف اس لیے دے رہا ہے کہ وہاں پہ خواتین اور بچوں کو پہ ظلم کیا جائے اور ان کا خون بہایا جائے، یہاں تک معاملہ پہنچا ہوا ہے۔ اب ایک اور سن لیں کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے رکن موشے راز ہیں جی، انہوں نے بھی علیحدہ فلسطینی ریاست کی حمایت کر دی ہے۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ماضی میں جو تو ہوتا تھا، ایک ظلم کیا چلے گئے، لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہے، پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اسرائیل کے اپنے پارلیمنٹ سے یہ آواز اٹھ رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست، الگ فلسطینی ریاست، آزاد فلسطینی ریاست ہی تنازع کا حل ہے اور اس مسئلے کا حل ہے، لہٰذا اسرائیل کی ریاست کے ساتھ ساتھ فلسطینی ریاست اب ناگزیر ہو گئی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، اور ایک اور چیز بھی اسرائیلی پارلیمنٹ ہے، جو اپوزیشن ہے وہاں کی، وہ یہ کہہ رہی ہے اسرائیل میڈیا کہ یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا، یہ 27 رمضان کو اور اچانک آنن فانن یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ وہ جناب اس لیے کیا گیا کہ آپ کو میں نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا، میرا خیال ہے کوئی 2 ہفتے پہلے آپ کو ایک ویڈیو پہ بتایا تھا کہ نیتن یاہو جو ہے وہ الیکشن ہار چکے ہیں، نیتن یاہو کی جماعت الیکشن ہار چکی ہے، اور حکومت سازی کے لیے اس کو مطلوبہ نمبر نہیں ہے موجود، اور کوئی بھی دوسری جماعت نیتن یاہو سے مل کے حکومت سازی کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نیتن یاہو کی اپنے ہاں اتنی ہی قدر و قیمت ہے۔ تو اب اس لڑائی کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس کی پوزیشن زیادہ اچھی ہو گئی ہے اور اب وہ دوبارہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں سیاسی فائدے جن کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اب ایک اور بھی مصیبت تو آئی ہوئی ہے، لیکن ایک اور ہوا ہے کہ ترک صدر نے رابطہ کیا ہے، پوپ فرانسس سے فون پہ رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل پر پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ یہودیوں کے لیے اسرائیل ایک یہودی ریاست ہے، اور یہودیوں کی حمایت جو ہے وہ کوئی عیسائی کمیونٹی میں یا عیسائی عوام میں بھی نہیں ہے۔ یورپی یونین وزراء خارجہ کا اجلاس آج ہوگا، بلایا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے قرارداد منظور کی گئی قومی اسمبلی میں، اور شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ وہ جا رہے ہیں ترکی، وہاں پہ ترکی، پاکستان اور فلسطین کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں، اور سوڈان کے وزیر خارجہ، یہ چاروں کی ایک میٹنگ ہے ترکی میں جی، اور اس کے بعد اقوام متحدہ کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، جہاں پہ ویٹو نہیں ہو سکتا، امریکہ ویٹو نہیں کر سکے گا۔ اقوام متحدہ کا جو اجلاس جنرل اسمبلی کا اجلاس بلوایا جا رہا ہے، اس کے لیے ترکی، پاکستان دونوں ہم آواز ہیں۔ چائنا نے مکمل طور پہ اس کو سپورٹ کیا ہے، اور ایک اور کامیابی وہ بھی سن لیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ چین جو ہے وہ مڈل ایسٹ پالیٹکس میں دلچسپی نہیں بلکہ مکمل طور پہ اس کی انٹری ہو چکی ہے، اور فلسطین کے وزیر خارجہ نے بھی اور فلسطین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیجنگ میں بھی جو بات کی ہے، ایک تو یہ کہ نہ صرف یہ کہ مذمت، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ 2 ریاستی حل، فلسطین کی آزاد ریاست کا انہوں نے حل پیش کر دیا ہے، مطالبہ کر دیا ہے، اور اپنی ریزولوشن تیار کر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل 16 مئی کو جو اجلاس ہوا اس کی میزبانی بھی چائنا نے کی، اور اسی میں جو 4 پوائنٹ تھے چائنا کے ریزولوشن کے سلامتی کونسل میں، نمبر 1 جنگ بندی اور تشدد کا خاتمہ تھا، اور عام شہریوں کا قتل و غارت گری کو روکنا تھا، اور دوسرا جانب انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فوری ضرورت، اور اسرائیل کی مذمت، اور اسرائیل کو بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کرنے کے لیے اس پہ حکم دینا،
غزہ کی ناکہ بندی اور محاصرے کا خاتمہ، مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں شہریوں کے تحفظ اور حقوق کی ضمانت، یہ قرارداد تھی۔ اور اس کے بعد اسی قرارداد میں چوتھا پوائنٹ جو تھا وہ تھا 2 ریاستی حل، کہ آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے چین، اور آزاد فلسطین کی ریاست کا قیام ہی مسئلے کا حل ہے۔ اور یہی کچھ بیجنگ سے ہوا جناب۔ بیجنگ سے بھی وزارت خارجہ کے ترجمان ایگزیکٹ یہی باتیں کی، اور امریکہ کو انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ اپنی بے بنیاد اور غیر ناانصافی پر مبنی پالیسی ترک کرے اور اسرائیل کو سپورٹ کرنا چھوڑ دے۔ تو چائنا بھرپور طریقے سے نکلا ہوا ہے، اور اس دوسری جانب ترکی، پاکستان، چائنا، ملائیشیا، قطر، سوڈان تو خیر ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن ترکی، پاکستان، چائنا، ایران اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل اس سے فائدہ، لیکن ایران اس میں باریک وارداتیں ڈال رہا ہے اور اپنا کام دکھا رہا ہے جو کہ اس کو دکھانا چاہیے۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن چل رہی ہے لیٹسٹ، تو لہٰذا اتنا بھی برا حال نہیں ہے جتنا کہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فیصل ایدھی نے بھی پاکستان کی جو ایک تنظیم ہے فلاحی ادارہ ایدھی فاؤنڈیشن، اس میں فیصل ایدھی نے کہا ہے کہ جناب امدادی ٹیمیں ہم فلسطین بھیج رہے ہیں تاکہ وہاں پہ جتنا بھی ہو سکے تو اس میں ان کے دکھوں کا مداوع کیا جائے اور زخموں پہ پٹی رکھی جائے، زخموں پہ مرہم رکھی جائے۔ یہ تھی اب تک کی اطلاع۔